ڈاکٹر اسد، ہم نے جس مقصد کے لیے یہ ورلڈ ہارٹ ڈے کی شروعات کی تھی، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے کیا گولز تھے اور اب 20 سال بعد ہم نے کتنے % گولز اچیو کر لیے ہیں؟ شکریہ۔ آج سے 20 سال پہلے جب ہم نے پہلا ورلڈ ہارٹ ڈے منایا تھا، اور تو اس کے بعد ہر سال ایک تھیم ہوتی ہے، ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو اس سال 2020 کا موضوع ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے یہ ہے کہ یوز ہارٹ فار ایوری ہارٹ، یعنی اردو میں اس کی تشریح یہ ہے کہ اپنے دل کو دوسروں کے دل کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیں، لوگوں کی مدد کریں، ہیلپ کریں۔ تو یہ ایک تھیم ہے۔ اس تھیم کو پکڑتے ہوئے کچھ گولز ہیں، اور ان گولز پر جو ہے جو پچھلے کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن ان میں نے کچھ ایڈیشن کی ہے، جس کا ایک یہ چھوٹا سا چارٹ جو ہے میں نے بنا لیا ہے، جو ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فی الحال میں نے انگلش میں بنایا ہے، اور وقت کے ساتھ پھر اس کو اردو اور باقی سندھی زبان اور اس میں جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو ان کے گولز یہ ہیں کہ امراض قلب کی کسی طرح سے روک تھام کی جائے، لیکن بد نصیبی سے میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 20 سال سے جو میرا تجزیہ ہے، یہ صرف یہاں نہیں لیکن سعودی عرب میں بھی، ہم زیادہ تر امراض قلب کے علاج پر خرچہ کرتے ہیں۔ مہنگے ٹیسٹ، مہنگی ٹیکنالوجی، ایک سے ایک ٹیکنالوجی، ایک سے ایک، اور ہم اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب امراض قلب شدت پکڑ لیتے ہیں، تب جا کے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، اور اسپتال میں داخلے کے خرچے اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت سے بھی یہی تھا کہ کسی طرح سے امراض قلب کی وجہ سے ان کی شرح کو کم کیا جائے، یا امراض قلب کی وجہ سے اموات کو کم کیا جائے، یا امراض قلب کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں اس کو بہتر بنایا جائے۔ جو لوگ امراض قلب کی وجہ سے اپاہج ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، یہ ایک مین گولز تھے۔ لیکن پھر بھی کوشش کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوشش ہی کرنی ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ سگریٹ، تمباکو سب سے عام اور سب سے بڑی وجہ ہے امراض قلب کی، سگریٹ تمباکو کو بالکل ہی ختم کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، روزانہ واک کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی غذائیں جو ہیں وہ جانوروں کی بجائے گھاس زیادہ کھائیں، یعنی گوشت کی بجائے سبزیاں اور تازے پھل فروٹ زیادہ استعمال کریں، جو ہمارے ملک میں سستے ہیں باہر کے ملکوں کے مقابلے میں جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ روزانہ 7-8 گھنٹے پراپر رات کو سوئیں۔ اس وقت جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ساری رات ہم جاگتے ہیں، اور صبح کو دیر سے اٹھ کے دیر سے جا کے کاروبار، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ رات کو ہم جاگتے رہے، اسی وجہ سے یہ ہوا۔ سٹریس کو اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل پالیوشن ہے، یہ گاڑیوں کا دھواں، سگریٹ، تمباکو، ان کا دھواں، یہ دھواں کہاں جا رہا ہے؟ یہ سارا دھواں ہم خود ہی سونگھ رہے ہیں، اور لوگوں کے ہارٹ، لنگس اور باقی شریانوں کو جو ہے اس کو متاثر کر رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر اسد، آج کل ایک چیز سننے میں آ رہی ہے، مجھے آپ سے جاننا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہارٹ کا میاؤں میاؤں ایک لفظ ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں بھی پہلی دفعہ سن رہا ہوں آپ کے منہ سے کہ ہارٹ میں میاؤں میاؤں بھی ہوتا ہے، لیکن چنانچہ آپ نے سوال پوچھا ہی ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ہارٹ ایک ایسا اعضا ہے کہ جس کو پورے جتنے بھی جسم میں اعضا ہے ان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ کنگ آف آرگن ہے۔ ہارٹ جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مختلف طریقے ہیں اس سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، لیکن ہارٹ خود سے ہماری بات نہیں سنتا۔ ہارٹ بولتا ہے، دل
टूटता है, दिल बोलता है, लेकिन उसकी जो म्याऊं म्याऊं है वो हर फिजिशियन नहीं समझ सकता। उसकी म्याऊं म्याऊं समझने के लिए, यानी हार्ट के जितने साउंड्स, हार्ट की जितनी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां जो स्टेथो रखने से हमें पता चल जाती हैं, तो उसकी म्याऊं म्याऊं समझने के लिए डॉक्टर का एक तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार होना ज़रूरी है। हार्ट टूटता है और हार्ट जुड़ता है, और वो हम असेस कर सकते हैं कि हार्ट का टूटना और हार्ट का तोड़ना। तो मैं ये कहूँगा, और इस्लाम में भी है कि दिलों को जोड़ें, तोड़ें नहीं। दिलों को जोड़ना इबादत है, लेकिन तोड़ना गुनाह।